بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، اس سے پہلے والے لائیو اسٹریم میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوا تھا ایک فون آنے کی وجہ سے، اس لیے مزید آگے بولنا چاہتا ہوں کہ بہشتی زیور اور بہشتی ثمر کی تعلیم بھی مکتب میں ہو سکتی ہے۔ یہ مکمل 6 مہینے کا جو 5 قسطوں میں جو میں نے بیان کیا، تقریباً 2.5 سال کا نصاب ہے، اور نصاب کے اندر تقریباً سب مکاتب میں یہی نصاب ہے، لیکن اپنے اپنے طور پر مکتب والوں نے اپنا اپنا نصاب قائم کیا ہوا ہے مختلف صورتوں میں۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ 4 سال سے لے کر 8 سال تک، 4 سال اس میں تو 2.5 سال کا نصاب ہے جو اوسطاً ہے، لیکن 4 سال سے لے کر 8 سال تک کی عمر میں بچہ یا بچی اتنی بنیادی دینی تعلیم، سلیقہ، تہذیب، نماز کے طریقے، مسائل، مطلب اخلاق، ادا، آداب سب سیکھ جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑا سا مختصر وقت جو ہم کو مکتب کی تعلیم میں 1.5-2 گھنٹہ ملتا ہے، اگر کیا بعید ہے کہ اگر ہمارے گارڈین راضی ہو جائیں، ان کو 2.5 گھنٹے کے لیے مکتب کے لیے فارغ کریں، کیونکہ دنیا کی محبت میں، دنیاوی تعلیم کی محبت میں ہماری مائیں صبح تو مول صاحب کے پاس مسجد میں، مکتب میں بھیج دیتی ہیں، لیکن پھر 2 گھنٹے کے بعد ان کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو واپس بھی بلانے کی تحریک چلاتی ہے اور اساتذہ کو مجبور کرتی ہیں کہ جلدی سے جلدی کم سے کم 9 بجے، 9:15 بجے ہمارے یہاں بھیج دو، تاکہ بچوں کو انگلش میڈیم یا دوسری اسکولوں کے اندر اچھی اسکولوں میں فیس بھر کے بھیج سکیں، تیار کرنے کا ان کے پاس موقع ملتا ہے، کیونکہ اسکول والے بہت ساری تیاریاں ایسی کراتے ہیں جس خرافات ہیں، جس میں ڈریس، یونیفارم، ٹفن باکس، لنچ باکس، پانی کا بوٹل، اور پھر رکشہ یا اس کا جو وان ہے، اسکول وان، اس کے آنے کے لیے 15 منٹ پہلے تیار رہنا، یہ سارے لوازمات جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب خرچہ بھی بہت ہے بچوں کے پیچھے۔ ہمارے گارڈین جو کر رہے ہیں KG سے لے کر اخیر تک جو خرچہ کر رہے ہیں، وہ خرچہ مجرے بھی نہیں آتا، وصول بھی نہیں ہوتا، چونکہ وہ جب بچہ 10ویں میں جاتا ہے تب جا کے اس کا رزلٹ جو ملتا ہے بورڈ کا اور پھر 12ویں کا، تو اس میں سے اگر ڈسٹنکشن مارک بھی آئے تو ہماری اقلیتی قوم کو اس کو جاب کی گارنٹی نہیں ہوتی، اور جاب ڈھونڈنے جانا پڑتا ہے، رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، جبکہ اس کے مد مقابل مکتب کی تعلیم میں یہ 10 سال تک کی عمر میں بھی ہمارا بچہ اچھے سے سلیقہ، تہذیب، ادب اور 3 زبانیں سیکھ لیتا ہے۔ ایک قرآن کی خود عربی زبان ہے، ایک اردو زبان ہے، اور ہماری مادری زبان تو ہم گھروں میں سیکھ ہی لیتے ہیں، تو وہ اس حساب سے ہم 3 زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں، اچھا نالج بھی ملتا ہے، تاریخ کا بھی، اللہ کے رسول اور وہ خلفائے راشدین، اور پھر تعلیم الاسلام یعنی شریعت کا بھی کچھ مسائل اس کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور بہشتی زیور اگر مکمل ہو جاتی ہے تو ہماری بچیاں جو وہاں سے 10 سال کی عمر میں، نابالغ عمر میں بہشتی زیور اگر پڑھ لیتی ہے تو پھر تا حیات اس کے مطابق وہ زندگی گزارتی ہے، علم اگر آتا ہے تو عمل بھی ہوتا ہے، اور وہ بہت بہترین زندگی گزارتی ہے، کیونکہ بہشتی زیور میں پورا نچوڑ ہے زندگی کا، ہر مسئلے کا اس میں حل بتایا گیا ہے۔ جب بھی اس کو یاد آئے گا، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی جیسے عید آئے گی، قربانی آئے گی، رمضان آئیں گے، سب کے مسائل، کسی کی میت کے مسائل، غسل کے فرائض کے مسائل، میت کو غسل دینے کے مسائل، سب اس میں موجود ہے، تو وہ اس میں دیکھ کر سب چیزیں خود بخود معلوم کر سکتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک ملک کی بہت بڑی خدمت ہے، میں یوں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج تعلیم کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو، اچھا نالج ہو، اور زیادہ زبانیں جاننے والا ہو ہر شہری۔ تو 3 زبانیں بہت ہو گئی، اگر چوتھی کوئی انگلش جان لیتا ہے یا فارسی جان لیتا ہے تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ تو اگر مکتب میں یہ 10 سال کی عمر میں بچے تیار ہوتے ہیں، اس میں جو ہوشیار ہوں، اور اگر اس کو مدرسوں میں جانا ہو تو 10 سال کے بعد مدرسوں میں جا سکتے ہیں۔ لڑکیوں کے بھی مدرسے قائم ہیں، لڑکوں کے بھی مدرسے قائم ہیں، اور بڑے محتاط انداز سے ہمارے مدارس کے اساتذہ بھی اچھی تعلیم دیتے ہیں، اور جب وہ مدارس کے اندر میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی 7-8 سال کا عالمیت کا کورس ہے، بلکہ اب تو کئی مدرسوں نے مختصر کر دیا، خاص کر کے لڑکیوں والوں نے تو 5 سال کے عالمیت کا کورس کیا ہوا ہے۔
تو وہاں جو عالمہ بنتے ہیں یا حافظ بنتے ہیں تو حافظ کا بھی اوسطاً جو سال ہے وہ 3 سال ہے، تو 11 سال 12 سال کی عمر میں بچے حافظ بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو خدمات ہے اور یہ جو ہم کر رہے ہیں آداب کے لحاظ سے اور نالج کے لحاظ سے، یہ ملک کی ایک عظیم خدمت ہے۔ اس کو ملک سے ہم الگ تھلگ نہ سمجھیں، اور اس کو یوں بھی نہ سمجھیں کہ یہ مسلح پر جائے گا نوکری کرنے کے لیے، روزگار ہوگا، وہ نکاح اور میت کا محتاج ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مکتب پڑھانے والوں کی تنخواہیں 5,000 سے اوپر نہیں ہوتی، اس سے بھی کم ہوتی ہیں، کہیں کہیں ہوتی ہیں زیادہ، تو ان کو 2 مرتبہ یا 3 وقت میں پڑھانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ صبح کے 2.5 گھنٹے میں اگر ہم صرف 5,000 بھی دیتے ہیں، 2.5 گھنٹے پورا ان کو تعلیم دینے کا موقع دیا جائے، تو میں نے ایک اندازہ لگایا کہ ہمارے گجرات میں 3 لاکھ مکتب ہیں، 3 لاکھ مسجدیں، اور ہماری مسجد میں ایک مکتب ہے، تو 3 لاکھ مکتب ہوئے، اور اگر اس میں 2 مدرس بھی پڑھاتے ہیں اور ایک کا پگار تنخواہ جو ہے 5,000 ہے تو 10,000 ہوئی، تو ماہانہ ہماری قوم ان علماء کرام کو جو مکتب میں پڑھاتے ہیں 30 کروڑ روپے دیتے ہیں، یعنی روزانہ کے 1 کروڑ روپے ہوئے۔ ہم تو یہ پورا اندازہ لگایا، یہ بالکل صحیح اندازہ، اس سے بھی اوپر جاتا ہوگا، لیکن ہماری قوم مکتب کے اور دینی تعلیم کے پیچھے 30 کروڑ ماہانہ لگاتی ہے۔ اس کے مد مقابل انگریزی تعلیم میں کتنا لگا دیا آپ خود سوچئے کہ اوسطاً ہر پرائیویٹ اسکول کی KG سے لے کر 7th 8th تک سیکنڈری تک ماہانہ 1,000 روپے فیس ہے بچے کی۔ اب 12,000 روپے آپ اسکول کی تعلیم میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور فائدہ نتیجہ کچھ بھی نہیں، کہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد بس گریجویٹ ہے، ڈگری ہے، ہمارے پاس سند ہے، اور اس کو لے کے پھرا کرو۔ لڑکیاں ہیں تو اس کو بھی سند دکھا کر اچھے رشتے کی تلاش میں بیٹھا کرو۔ اور اگر یہ بات ہے دینی تعلیم ہے، سلیقہ ہے، تہذیب ہے، تو رشتے بھی اچھے آتے ہیں۔ اگر ہنر فن وغیرہ سیکھ لیتی ہے تو انشاءاللہ بہار ہی بہار ہے، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی تعلیم یافتہ ہوں، اس میں ملک کی ترقی ہے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کے کاروبار کے ساتھ جڑتے ہیں، یا ماں باپ کی جو فن ہیں پرانے، کوئی درزی ہوگا، کوئی موچی ہوگا، کوئی کتاب لکھنے والا ہوگا، کوئی بائنڈنگ کرنے والا، کوئی وائر مین ہوگا، اس کے اندر بھی جڑ کر ہمارے بچے اچھا ہنر اور روزگار کما لیتے ہیں سلیقے سے، تہذیب کے ساتھ۔ اور تو اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہم اپنی دینی تعلیم کو زیادہ زور دے کر اسکولوں کی فیس بھرے بغیر پرائیویٹ اسکول نہیں بلکہ سرکاری اسکولوں میں داخلہ لیں، جہاں فیس کم ہو یا بالکل معافی ہو، اور دینی تعلیم پر زیادہ ذہن دیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسل میں دین زندہ رہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہنے آتا ہے کہ مدارس ہمارے لیے روڑے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو صاف کہہ دینا کہ یہ تو ملک کی خدمت ہے۔ اور کئی جگہ میں نے یہ بھی سنا ہے، بعض شاذ و نادر، بنگال میں ہی ہے ایک ایسا مدرسہ کہ جس میں آدھے بچے غیر مسلم ہیں اور آدھے مسلم ہیں، اور وہاں اسکول بھی چلتا ہے اور اردو کی تعلیم بھی ہوتی ہے، دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور غیر مسلم بچے ہمارے بچوں سے آگے نکل جاتے ہیں اس اسکول میں، جس کا نام النور ہے۔ تو یہ نورانی تعلیم کا نظام قائم کریں، اور ہمارے جو اساتذہ اس میں پڑھا رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں، اپنے اسکول کی فیس کم کر کے ان کو ہدیے تحفوں سے ان کی تنخواہ جو 5,000 6,000 ہے اس کو بڑھا کر 10,000 کر دے، یا 10,000 کے مد مقابل ان کو ماہانہ تحفے دیے جائیں۔ اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آوے۔ یہ 2 حصوں میں میرا لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا، اسٹریم ہوئی، کیونکہ راستے میں ایک فون آنے کی وجہ سے کٹ ہو گیا تھا۔ دونوں حصے آپ سن لیں، میری فیس بک پر ہمیشہ جاری رہیں گے، آئندہ بھی کچھ نہ کچھ کہتا رہوں گا۔ آپ اللہ توفیق دے مجھے، اور آپ سنتے رہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔